السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روح نکلنے کی شروعات پاؤں سے ہوتی ہے تاکہ انسان بھاگ نہ سکے اور آخر میں آنکھوں پر تاکہ وہ اپنی بے بسی دیکھ سکے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سخت موت سے بچائے، آمین یا رب العالمین۔ جس طرح لوگ مردے کو کندھا دینا افضل سمجھتے ہیں، اسی طرح اگر زندے کو سہارا دینا افضل سمجھ لیں تو زندگی کتنی آسان ہو جائے گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، اگر زندگی میں دکھ نہ ہوتے تو میں اپنے اللہ کے ساتھ دعا کا رشتہ کیسے نبھاتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، صبر کی دو صورتیں ہیں، جو ناپسند ہو اسے برداشت کرنا اور جو پسند ہو اس کا انتظار کرنا۔ جس گناہ سے عمر کم ہوتی ہے وہ ہے ماں سے بدسلوکی، جس گناہ سے انسان پر لعنت ہوتی ہے وہ ہے جھوٹ، جس گناہ سے دنیا میں ہی پکڑ ہوتی ہے وہ ہے ظلم، جس گناہ سے رزق تنگ ہو جاتا ہے وہ ہے زنا، جس گناہ سے پردہ فاش ہو جاتا ہے وہ ہے نشہ، جس گناہ سے پوری انسانیت تباہ ہوتی ہے وہ ہے قتل، جس گناہ سے نعمتیں چھن جاتی ہیں وہ ہے تکبر، جس گناہ سے دعائیں قبول نہیں ہوتی وہ ہے حرام کی کمائی، جس گناہ سے رب ناراض ہوتا ہے وہ باپ کی ہے نافرمانی۔ بادلوں کی طرح رہو جو پھولوں پر ہی نہیں بلکہ کانٹوں پر بھی برستے ہیں۔ جب کوئی دوست تمہیں اپنا راز بتائے تو یہ سمجھ لینا اپنی عزت تمہیں امانت دیتا ہے، اس میں کبھی بھی خیانت مت کرنا۔ یا اللہ مجھے آخرت کے سنوارنے کی کوشش کرنے والوں میں رکھ اور میرے لیے اپنے راستے کو آسان تر فرما دے۔ زبان کا کہا دنیا سنتی ہے اور دل کا کہا اللہ سنتا ہے۔ نماز میں دل لگانے کا طریقہ: جب نماز شروع ہو تو زمین کو دیکھو، کیونکہ مرنے کے بعد ہمیں اس زمین کے اندر جانا ہے۔ رکوع کرو تو پاؤں کو دیکھو، کیونکہ ہماری جان پاؤں سے نکلنا شروع ہوگی۔ جب سجدہ کرو تو ناک کی طرف دیکھو، کیونکہ مرنے کے بعد سب سے پہلے ناک ختم ہوگی۔ اور جب بیٹھ جاؤ تو نظریں جھولی میں ہونی چاہیے، کیونکہ ہمیں خالی جھولی دنیا سے جانا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا کہ عورت پر تمام لوگوں میں سے کس کا حق زیادہ ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت پر سب سے زیادہ حق اس کے شوہر کا ہے۔ پھر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پوچھا، مرد پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، مرد پر سب سے زیادہ حق اس کی ماں کا ہے۔ ایک روز جبرائیل علیہ السلام نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ میں دنیا کے سارے درختوں کے پتے گن سکتا ہوں، پانی کے قطرے اور ریت کے سارے ذرے گن سکتا ہوں، لیکن اس شخص پر اللہ پاک کی رحمتوں کی تعداد نہیں گن سکتا جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود بھیجتا رہتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جو جنت میں جائے گا نعمتیں پائے گا اور خوش رہے گا، کبھی غمگین نہ ہوگا، نہ اس کے کپڑے پرانے ہوں گے، نہ ہی جوانی ختم ہوگی۔ رابعہ بصری سے کسی نے پوچھا کہ کیا گناہ گار کی توبہ قبول ہوتی ہے؟ تو فرمایا، انسان اس وقت تک توبہ کر ہی نہیں سکتا جب تک اللہ تعالیٰ توفیق نہ دے، اور جب توفیق مل جائے تو پھر قبولیت میں کوئی شک نہیں رہتا۔ جتنا تم میں صبر ہوگا اتنا زیادہ تمہاری دعا میں اثر ہوگا۔ اللہ سے معافی چاہتے ہو تو لوگوں کو معاف کر دو، بہترین فیصلے چاہتے ہو تو سب اللہ پر چھوڑ دو۔ اللہ تعالیٰ ماضی دیکھ کر نہیں، طرف کو دیکھ کر عطا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے فرمایا، اپنی امت سے کہنا کہ میرا ذکر اپنی انگلیوں پر کیا کرو، جب تم اندھیری قبر میں تنہا ہوگے تو یہ انگلیاں آپ کی قبر کو روشن کریں گی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، آباد رہے وہ شخص جو میری حدیث کو دوسروں تک پہنچائے۔ تباہی اور بربادی ہے ایسے تمام لوگوں کے لیے جو انسانوں کو طعنے دیتے رہتے ہیں اور ان کے عیبوں کو تلاش میں لگے رہتے ہیں۔ مجھے اس شخص پر تعجب ہوتا ہے جو روزانہ دیکھتا ہے جو اس کی سانس اور عمر کم ہو رہی ہے اور موت کے لیے تیاری نہیں کرتا۔ کسی دوسرے کے لیے سکھ تلاش کرنے والے کی ذات پر آسمان سے سکھ برستے ہیں۔ مطمئن زندگی گزارنے کے لیے لازم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو نعمتیں دی ہیں ان پر رب کا شکر ادا کیا جائے۔ اگر یہ بھی نہ ہوتی تو کیا کرتے؟
जन्नत व वाहिद शानदार जगह है जहाँ जाना तो सब चाहते हैं मगर जल्दी किसी को नहीं। अल्लाह की 4 रहमतें जो इंसान से बर्दाश्त नहीं होती। नंबर 1 बेटी, नंबर 2 मेहमान, नंबर 3 बारिश, नंबर 4 बीमारी। अल्लाह के 4 अजाब जो इंसान खुशी से कबूल कर लेता है। नंबर 1 दहेज, नंबर 2 सूद, नंबर 3 गीबत, नंबर 4 झूठ। उन लोगों से मोहतात रहो जो बातों में मिठास और दिल में जहर रखते हैं। सोच समझ कर बोला करो, अल्फाज नस्लों का तारुफ करवा देते हैं। आंसुओं का जारी ना होना दिल की सख्ती की वजह है। दिल की सख्ती गुनाहों की कसरत की वजह है। गुनाहों की कसरत मौत को भूलने की वजह से है। मौत से गफलत लंबी उम्मीदों की वजह से है। लंबी उम्मीदें दुनिया से मोहब्बत की वजह है। दुनिया की मोहब्बत हर गुनाह की जड़ है। हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की 6 नसीहतें। नंबर 1 जो आदमी ज़्यादा हंसता है उसका रौब कम हो जाता है। नंबर 2 जो मजाक ज़्यादा करता है लोग उसको हल्का और बेहैसियत समझते हैं। नंबर 3 जो बातें ज़्यादा करता है उसकी लफ्ज़ से ज़्यादा हो जाती हैं। नंबर 4 जिसकी लफ्ज़ से ज़्यादा हो जाती हैं उसकी हया कम हो जाती है। नंबर 5 जिसकी हया कम हो जाती है उसकी परहेज़गारी कम हो जाती है। नंबर 6 जिसकी परहेज़गारी कम हो जाती है उसका दिल मुर्दा हो जाता है। औलाद की वफ़ा बुढ़ापे में पता चलती है। बहन की वफ़ा जवानी में पता चलती है। भाई की वफ़ा शादी के बाद पता चलती है। शौहर की वफ़ा बीवी की बीमारी में पता चलती है। बीवी की वफ़ा शौहर की गरीबी में पता चलती है। दोस्त की वफ़ा मुसीबत में पता चलती है। बात ज़रा तल्ख़ है पर हकीकत है। अहले जन्नत की 4 निशानियाँ। नंबर 1 मुस्कुराता चेहरा, नंबर 2 नरम ज़ुबान, नंबर 3 रहम करने वाला दिल, नंबर 4 अता करने वाला हाथ। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आबाद रहे वह शख्स जो मेरी हदीस को दूसरों तक पहुँचाए। प्यारे दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और सवाब की नीयत से इस वीडियो को अपने दोस्तों अहबाबों में शेयर भी ज़रूर कर दें। और इसी तरह की मालूमाती वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।